اپنی شادی ہوتے ہی اپنے گاؤں سے 10 گھنٹے سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس میں سفر کرنا پڑا۔ میں پورے راستے بس میں چپ کر کے بیٹھی رہی اور پورا سفر خاموشی کے ساتھ کیا۔ گاؤں میں اپنے سسرال پہنچی تو انہوں نے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی۔ میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی گاؤں کے ایک کسان کے ساتھ کر دی تھی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے اور بس غم تھا۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجے ایک ناگواری سی چھا گئی۔ میں نے اس پر ایک اچھٹی سی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیص پہنے بڑی بڑی مونچھوں والا پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کی بتیسی پوری نظر آ رہی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بڑے پیار سے دیکھنے لگ گیا۔ اس کا مجھے یوں دیکھنا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تمہارے جیسی بہت پیاری سی اور پڑھی لکھی بیوی ملی۔ یہ بات سن کر میں نے تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے آپ جیسا جاہل، ان پڑھ اور پینڈو شوہر ملا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی۔ وہ کچھ تھا بھی ذرا سا سانولا سا اور اس کے 2 دانت بھی ذرا باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے ماں باپ سے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میرے خالہ زاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں کا کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا لڑکا نیک اور شریف ہے اور کماتا بھی اچھا ہے، اس لیے تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی دار و مدار اچھے، نیک اور کماؤ تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرے اندر منفی سوچوں کا یلغار سا بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ اور میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا اپنے دل کی ساری بھڑاس غلام محمد پر نکال دوں۔ میری بات سن کر مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا اور مجھے کہنے لگا کیا بات ہے، خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دی؟ اس کو لگا کہ بچپن میں جب میری امی مجھے اپنی پسند کی چیزیں نہیں لینے دیتی اور اپنی مرضی سے مجھ پر مسلط کرتی تھی تو میں سب کے سامنے اپنا غبار نکالتی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو میں سخت تیور اپنا رہی ہوں۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو شاید میں صبر کر لیتی۔ پہلے جا کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہاری شکل و صورت اچھی، نہ تمہارے پاس کوئی تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر ہو گئی تو میں رونے لگ گئی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بدھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کو کہا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ یہ سن کر آنکھیں نم واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس کے ساتھ میری دوستی کالج آتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں سے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد نمبر بھی دیا۔ باقی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ اب میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے آیا تو آنکھیں متولی سی تھی، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھی جائے نماز پر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب سادہ کپڑوں میں واپس آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا اور میں بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت دن گزر گئے، نہ میں نے اپنے شوہر سے بات کی نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں میں نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے سے میرا جی اُبنے لگتا۔ میں اس کو دیکھ کر بڑی حقارت سے اس سے منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا اور نہا دھو کر واپس آتا تو میری مجبوری تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھائیں۔ شوہر کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں مجھے کھانا کھانا بھی بہت بڑی آزمائش لگتی تھی۔ چند دن تو آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتی تھی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا۔ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں
वो आधी रोटी खा कर उठ जाता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं था कि वो सुबह गया और शाम को थका हारा घर आता था और उसको रोटी भी सुकून से खाने नसीब नहीं होती थी। मुझे बस अपनी अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिश का हर वक्त कल्क रहने लगा था। मुझे बार बार अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फ़ोन था वो मेरी वालदा ने मुझसे ले लिया था। यहाँ बहू बेटियों के पास मोबाइल रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने सारे लिहाज तर्क करके गुलाम मोहम्मद से कहा वो मुझे अपना मोबाइल दें, मैंने अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर मुझे ताज्जुब से देखने लग गया, लेकिन मेरी बेशर्मी उरूज पर थी। मैंने इसके हाथ से मोबाइल छीन कर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। अजहर भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने उसको रो रो कर खुद पर जो ज़्यादतियाँ हुई इसका जिक्र इससे किया जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की है। गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई एहसास ना था। वो खामोशी से ज़मीन पर चादर बिछाकर लेट गया। मैं काफ़ी देर अजहर से बात करती रही, फिर मैंने तमाशा ही पकड़ लिया था। रोज़ अपने शोहर से मोबाइल लेती और अजहर से बात करती रहती। अजहर अब भी मुझे अपनाने को तैयार था। एक बार सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। गुलाम मोहम्मद सो चुका था और मैं बाहर सहन में आ गई थी ताकि अजहर से सुकून से बात कर सकूं। सहन में मेरे पास कोई नहीं सोता था, सब अपने कमरों में ही होते थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन यकदम मुझसे किसी ने फ़ोन छीन लिया। मैंने जल्दी से देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शोहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। न जाने कब से वो मेरी बातें सुन रहा था। जिस कदर बुलंद और सख्त लहजे में वो बोल रहा था, मैं बुरी तरह डर गई थी। जिस कदर सख्त और बुलंद लहजा वो बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। गुलाम मोहम्मद भी आंखें मसलता मसलता सहन में आ गया था। वो बोला, क्या बात है? तुम लोग रात को क्यों शोर मचा रहे हो? मेरे शोहर ने सख्त लहजे में मेरे देवर को कहा तो इसने सबके सामने मेरा पोल खोल दिया। मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा कि अब तो मुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा है मैं वापस लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन मेरे शोहर ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कर दिया। कहने लगे, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर पूरा भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाज़त से करती है। खबरदार जो मेरी बीवी पर शक किया या इसकी पाकीज़ा किरदार पर उंगली उठाई तो। चंद जुमलों से ही सबको समझा दिया था। बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुझे अपने शौहर पर और ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। मैं कमरे में जाकर इसके साथ झगड़ने लग गई थी। मैंने कहा, तुम कौन होते हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ होने लगा था। अपने भाई की बात मानकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो ना मैं किससे बात करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती तो मजबूरन मेरे वालिदैन को मेरी शादी अजहर से करवाना पड़ जाती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बातें इसने खामोशी से सुनी, पर मैं बहुत गुस्से से बोल रही थी। वो कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना भी चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्ज़ाम अपने सर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें शहर ले जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इल्ज़ाम लेकर खुद तुम्हें अपनी खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर पहली दफ़ा मैं लाजवाब हो गई। वो कम तालीम याफ्ता, अनपढ़, अंगूठा छाप था, लेकिन गैरत इज्जत को अच्छी तरह जानता था। न जाने क्यों इसके लिए मेरे कुछ जज्बात बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया और मुझे कहा कि तुम शहर आ जाओ और अपने कज़न से तलाक ले लो और हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तुम अभी मेरे पास ही रहना, बाद में तुम्हारे माँ बाप अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ शहर चली गई और अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद को कहा, अब तुम जाओ और मुझे तलाक दे दो। इसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं रहेगा और मैं अजहर से निकाह कर लूँगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक जैसे गलीज़ लफ्ज़ों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हाँ, कागजी कार्रवाई करके कल इसी पते पर तलाक भिजवा दूंगा। वो ये कहकर चला गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अजहर ने ही खोला। मुझे देख के मुस्कुराने लगा और मैं घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन घर में कोई नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि इसने मुझे बताया था कि तुम्हारे बारे में सब घर वालों को बता दिया है। मैंने खाली सहन देखकर इससे पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे घर वाले?
اس سے کہا تم اندر تو آؤ، بتاتا ہوں سب تم کو۔ اس کے ہمراہ میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں 2 اور مرد موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کمینے ہنسنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے اندر مجھے داخل کر دے، پر وقت میرے دماغ نے کام کیا۔ اظہر کو دھکا دے کر میں مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ بھاگ کر غلام محمد اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے اس کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا اور جگہ بھی کافی سنسان تھی جہاں اظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وہ تینوں مرد ہمارے پاس آ گئے تھے۔ غلام محمد کو کہنے لگے کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے بجائے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنا شروع ہو گئے۔ ایک شور سا مچ گیا اور کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا، اور خدا کا کرنا کچھ دیر میں ایک پولیس کی وین وہاں سے گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پولیس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ پولیس بہت دنوں سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لڑکیوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو بیچ دیتے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے بچا لیا۔ اس دوران غلام محمد کی ہونٹوں کے پاس زخم ہو گیا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے کر گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا اور مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگ گیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگ گیا کہ زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا ڈھونڈا تھا، میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بروقت میں بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ اس کے گھر والوں نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس سے اترتے ہوئے چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بظاہر دیکھ کر کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اسے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اس کو روک لیا اور اس سے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ آدھی روٹی کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ میری بات سن کر غلام محمد نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور وہ اٹھ کر نہیں گیا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگ گئی تھی۔ اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھے معاف کر دے، لیکن وہ بالکل چپ تھا۔ رات دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر کپڑا ڈال کر چپ کر کے لیٹ جاتا۔ ایک دن میں ہمت کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی چپ تھا اور مجھے چپ کروا کر اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے اس کو کہا آپ کی جگہ زمین پر نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک آپ نے اپنا اعلیٰ ظرف ہی دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا، لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموشی سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی، وہ مجھے بس خالی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ چپ چاپ لیٹ گیا اور صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے تو گویا مجھ پر آسمان گر پڑا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور کہنے لگی غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تم پڑھی لکھی ہو، اس کو پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت جتنی مرضی معافی مانگ لے اس کو پھر عزت نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے لیکن دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کاغذات پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق کبھی نہیں۔ رات کو میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔
اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، تم اگر کاغذات پڑھ لیتی تو یوں کبھی نہ روتی، کیونکہ وہ طلاق نامہ نہیں تھا۔ پھر دروازے سے نکال کر مجھے کاغذات پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پونچھے اور کاغذات پڑھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ غلام، یہ سب کچھ میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس آیا تو لیکن شہر سے غلام محمد کی لاش واپس آئی تھی۔ گھر میں گہرام مچ گیا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی لاش لے کر گاؤں واپس آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ پہلے غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اس کو کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا غم لگائے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھے تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن بعد مجھے تھوڑا ہوش آیا تو میری ساس نے ایک خط دیا اور کہنے لگی، زارا، یہ خط غلام محمد کے دوست سے دیا ہے، کہہ رہا تھا کہ غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر اس نے خط کیسے لکھا؟ تو میری ساس میری طرف تعجب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں سے پاس کی تھی اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پاس کی تھی، ساتھ ہی اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کے دنگ رہ گئی تھی۔ شادی سے پہلے گاؤں بہت کم آئی تھی، اس لیے مجھے لگا تھا کہ خالہ کے بچے ان پڑھ ہوں گے۔ خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ اور جاہل ہے۔ مجھے یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آج تک یہ باتیں مجھے غلام محمد نے نہیں بتائی تھی کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے لگی، زارا، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے امی کے منہ سے یہی سنا تھا کہ آپ کو اپنی بہو بناؤں گی، اس لیے میرا دل تم سے بچپن سے ہی محبت کرنے لگ گیا تھا۔ کب میری محبت اتنی زیادہ ہو گئی مجھے خود نہیں پتہ لگا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا محبت زیادہ ہوتی گئی۔ جب بھی اماں کہتی کہ زارا ابھی پڑھ رہی ہے تو میرے دل میں پڑھائی کا شوق ہونے لگ گیا۔ جب وہ مجھے بتاتی کہ زارا کو کھانے میں یہ چیزیں پسند ہے تو مجھے بھی وہ چیزیں اچھی لگنے لگ گئیں۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا، اس لیے شادی کی پہلی رات تمہارے منہ سے یہ سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے، رونا تو بہت دور کی بات ہے، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا۔ لیکن اس دن ٹوٹ سا گیا۔ شوہر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر شادی کی رات بیوی کہہ دے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے پیار کرتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا ہوں، پھر محبت بھی تم سے ٹوٹ کے کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے بات کرتی تھی، اس لیے شوہر ہونے کے ناطے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم کینسر میں مبتلا ہو گیا مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ میں نے اپنی ساری پونجی تمہارے نام کر دی ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی تمہارے ساتھ حق تلفی نہ کر سکے۔ اب تم آزاد ہو، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت ہی شاید میرا مسئلہ تھا، اس لیے اب قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں بہت زور سے رو رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا کیوں نہیں۔ میں بے اختیار رونے لگ گئی۔ تب میری ساس بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خط میں ایسا کیا لکھا ہوا؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی؟ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی ہاتھ رہ گئی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی، کاش تم زندہ ہوتے۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے، بہت بری کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا نبھا کر غلام محمد مٹی کے نیچے جا چکا تھا اور ایک محبت نبھانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو گئی ہے اور آج بھی میں غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے محبت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کی تھی، جو آج بھی برقرار ہے۔ اب میں بیمار رہنے لگی ہوں اور یہی لگتا تھا کہ غلام محمد کو مرے ہوئے چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی اس کا خط سنبھال کے رکھا ہے۔ میری سب لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہیں
اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ خدارا اپنے شوہر کی قدر کریں، جتنا مخلص وہ آپ کے ساتھ ہے کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت کے بجائے آپ کو کورٹ میرج کا مشورہ دے وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش یہ بات زارا بھی پہلے سمجھ جاتی تو غلام محمد آج زندہ ہوتا۔